آج گزارش اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارا اس حد تک نہ ہمیں دھکے دیں، ہمیں اس دیوار اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارا اس حد تک نہ ہمیں دھکے دیں، ہمیں اس دیوار کے ساتھ نہ میڈیکل پروفیشن کو لگائیں کہ جب کہ یہ سارے فیصلے پھر سڑکوں کے اوپر ہی ہوں، اور نہ ہم شہادتوں سے، نہ ان جیلوں سے، نہ ان کی بربریت سے کوئی چیز بھی ہمیں اس کے ساتھ جو مجبور نہیں کر سکتی اور اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کر سکتی جو حکومت نے اور ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ اپنائے ہوئے۔ تو میں آج تمام طبقات کو، تمام سوسائٹی کو آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا۔ میں ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ کل جو انہوں نے کیا کہ تقریباً کوئی 200 بچے ہمارے جو تھے ان کو انہوں نے مختلف تھانوں کے اندر اسلام آباد میں اور شدید زخمی ہوئے ہیں، فریکچرز ہوئے ہیں، ہیڈ انجریز ہوئی ہیں، اور وہاں پہ جا کے اور ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی نہیں دی، اور ایسے گھسیٹ کے کھینچے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اسلام آباد پولیس غالباً کچھ مہذب ہوگی، لیکن جس قدر بد تہذیبی کا انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا، ہمیں شرم آتی ہے کہ ایک کیپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ایسا کوئی رویہ رکھ سکتی ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لک ان کریں، اور وہ جو بددیانت اور ڈھیٹ قسم کے لوگ اس پولیس کو بدنام کرنے کے ساتھ ہیں، خدارا ان کا احاطہ کیا جائے۔ میں آپ کے توسط سے ایک چیز آج پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اگین میں یہ کہ صرف لاہور کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے ہے کہ ایک شخص جس کا نام نوشیروان خان برقی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے رشتہ دار ہیں، خدارا ان رشتہ داریوں سے باہر آئیں، اس اینک سے باہر نکلیں جس کے ساتھ یہ بیرونی مفادات کو تحفظ دینے والے لوگ اس ملک کے اندر صحت اور تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب انڈیپینڈنٹ ہونے کے ناطے کبھی بھی اس کے ساتھ غور کریں اور سوچیں۔ ابھی مطلب میرے رانا سہیل صاحب جنرل سیکرٹری ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک طبقے کے اندر یہ ہے کہ جی ہمیں ساری چیزیں لکھنی چاہیے، ملنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ ہی ول اسپیک اباؤٹ اٹ کہ جو لکھا گیا، جیسے کہا گیا پی ایم اے کی طرف سے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے کیسے اس کے جواب ہے، رانا صاحب ول اسپیک اباؤٹ اٹ۔ میں ابھی ان کو فلور دوں گا۔ میں ایک اور کہ وہاں پہ ایک وکیل صاحب اور یہ جو انہوں نے پیسے کے ساتھ 500 کا ٹیسٹ 6030 روپے کے اندر کر کے کروڑوں اربوں روپے کا یہ ٹیکہ لگاتے جا رہے ہیں، اس بددیانتی، بد امنی اور بدترین جو کرپشن ہے اس کے لیے ہم آپ کے توسط سے پہلے بھی ہم نے مطالبات کیے تھے، آج بھی ہم آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرنے چاہیں گے وزیر اعظم پاکستان سے کہ خدارا ایک تو حکومت کے مطلب فیصل سلطان صاحب ایک مرکزی وزیر صحت، ان کا کیا لینا دینا پی ایم سی کے افیئر کے ساتھ؟ کسی کے اندر ملک کے اندر ریگولیٹری باڈی جو ہوتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے، شفاف اور جمہوری حیثیت سے چلتی ہے۔ جب انڈیپینڈنٹ اٹانومی باڈی چلے گی تو یہ حکومت کا جو کنٹرول سسٹم ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پی ایم سی کے افیئرس کے اندر یہ اپنی مداخلت جو ہے اس کو فل فور بند کرے، جو کہ اور پھر ہم ایف آئی اے اور نیب سے یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ پی ایم سی کے اندر جو مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کی خاطر ان کا نوٹس لے اور اس معاملے کی شفاف انکوائری کرے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ایم سی کے اوپر یہ ٹولہ جو کہ بدنامی کا باعث ہے، وہ ڈاکٹرز حضرات جو وہاں پہ موجود ہیں، ہم وکیل صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے وہ اس میں اپنی عزت سمجھتے ہوں، لیکن ایک باوقار وکیل بھی اگر ہوگا تو اس قسم کی جب انگلیاں اٹھوں گی کہ تو کوئی نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ایم سی پہ یہ ٹولہ فل فور اپنے استعفے دے۔ ایم ڈی کیٹ جس نے کہ ملک بھر کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو کہ جو مجبور کیا گیا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں، یہ فیڈریشن ہے، خدارا اس ملک کی اکائیوں پر اور اس کے بہت دور رس جا کے باہر تک نتیجے نکلیں گے کہ جب لوگوں کے ساتھ ہم ایسی جو ہے تفریق پیدا کریں گے، جب صوبے اس بارے میں سوچنا شروع کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس مطالبے کے اندر ہم برحق ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کا جو موجودہ امتحان ہے اس کو فل فور ختم کریں، چونکہ وہ اپنی کریڈیبلٹی ٹوٹلی کھو چکا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں ابھی جاؤں گا، پہلے ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ یو پیپل آر اویئر آف، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ آج یہ مطالبہ کریں کہ ایم ڈی کیٹ جو لیا ہے اس پی ایم سی نے ٹھیکیداری نظام کے تحت نااہل اس کمپنی کے ساتھ، اس کو فل فور جو ہے معطل کرے، اور وہ جو طریقہ کار مروجہ طریقہ کار تھا کہ یونیورسٹیز جو تھی سارے صوبوں کی لیتی تھیں، اسی طریقہ کار کے تحت اینٹی ٹیسٹ جو اس کو انفورس کیا جائے۔ ہم نے کل لاہور کے اندر تھے، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب آج بھی غالباً لاہور کے اندر ہی ہیں،
تو آج میں ان کی لاہور کے اندر موجودگی کا یہ مطلب ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس وقت کوئی سو موٹو نوٹس لے لیں، لیکن جب رات گزر گئی، جب ساری چیزیں خراب ہو گئی، تو پھر غالباً ان سو موٹو نوٹسز کا بھی نہیں ہوئے گا۔ اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کہ وہ اس کا سو موٹو ایکشن لیں، جو پی ایم سی کی شکل میں، ایم ڈی کیٹ کی شکل میں، این ایل ای کی شکل کے اندر جو یہ طوفان بدتمیزی یہاں پہ ہمارے ساتھ جو قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو کل بربریت کی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور ایس ایس پی اسلام آباد جو ہے، اس کو ان کی گھناؤنی یہ جو ہے اس کی نہ صرف سرزنش کی جائے بلکہ اس کو فی الفور معطل کیا جائے اور اس کی انکوائری کی جائے کہ اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے کہ انہوں نے یہ ساری ایک ریزنیبل، سینسیبل، انوسینٹ معصوم لوگوں کے اوپر یہ جو جبر کیا ہے اس کی جو ہے ان کے لیے معطل کیا جائے۔ ہم نے ان شارٹ اینڈ آئی ول اپریشیٹ کہ پہلے اس سے کہ ہم کویسچن کی طرف جائیں، میں رانا صاحب سے اگر تھوڑا سا، جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب رانا سہیل صاحب، جو میں نے کہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ جو کل بچوں کے ساتھ ہوا ہے، جیسے اشرف نظامی صاحب نے بات کی، جو ظلم اور بربریت کا کل جو مثال ہے وہ کہیں نہیں ملتی، کہیں مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ 13 دن ہو گئے ہیں وہ بچے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی حکومتی نمائندے میں کسی میں اتنی وہ نہیں تھی کہ وہ آ کے ان کے ساتھ مذاکرات ہی کر لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے بات ہی کر لیتے۔ یہ جب باتیں کرتے ہیں انٹرنیشنل لیولز پہ باتیں کرتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ٹیبل ٹاک کی بات ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن بالکل سامنے چند جو ہے فرلانگ کے فاصلے پہ ڈاکٹرز، ملک کے پڑھے لکھے لوگ طبقہ بیٹھا ہے اور ان سے یہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ آرڈیننس کے تھرو لے کے آنا ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جمہوری رویے نہیں ہیں۔ جو کل ہوا یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جب یہ ڈی چوک پہ یہ خود بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ جب یہ ہوا تھا تو اس وقت یہ اس بات پہ چیخ رہے تھے یہ کہ کیسا ظلم اور بربریت ہے۔ آج یہی حکومت ڈاکٹروں کے ساتھ، ملک کے پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے جب یہ شروع ہوا تھا، ایم ڈی کیٹ کی بات شروع ہوئی تھی کہ پی ایم سی کے ایم ڈی کیٹ لینے کے حوالے سے، تو اس وقت ہم نے لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو۔ ان کے آفس کے بعد 1 مہینے کے بعد یہ جواب آیا جی ریکمنڈیشنز دیں، ٹیسٹ ہو گیا ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور یہ لیٹر جو ہے یہ ان کے آفس سے آیا جی آپ ریکمنڈیشنز بھیجیں اور اس کے بعد ہم آپ کو مذاکرات کا ٹائم دیں گے یا اس کے بعد ملاقات کریں گے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایسے لوگ، یہ جمہوری رویہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ، یہ ٹیسٹ ہو گیا ہے، بچے سڑکوں پہ ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرٹ کا جو قتل عام ہوا ہے آپ کے یہ سامنے ہیں۔ ہم اس میڈیکل پروفیشن پہ ایسے جو حملے کیے جا رہے ہیں پی ایم سی کی طرف سے، اس اہل ٹولے کی طرف سے، وہ جو علی رضا صاحب بیٹھے ہیں، جو وکیل صاحب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زور زبردستی سے اور یہ باہر کا سسٹم ہم پہ امپلیمنٹ کرنے دیں گے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے بھی پنجاب کا اجلاس انشاءاللہ ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہ مجبور کر دیا حکومت نے کہ ہم احتجاج کا رستہ اختیار کر کے ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں، ہم کسی قسم میں دھرنے کی طرف جائیں، تو یہ ذمہ دار حکومت وقت خود ہوگی۔ شاہد ملک صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل، پروفیسر شاہد ملک، تو تھینک یو صاحب صدر۔ میں صرف نظامی صاحب نے تو الیبوریٹ کر دیا ہر چیز اور آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ میں 2 اشخاص کی مذمت کرنی چاہتا ہوں جو کل ہوا ہے۔ ایک ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جن کا نام ہے شہباز گل، اور ایک ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے وہ زبان بولی ہے جو پی ایم سی کے اس کرپٹ ٹولے کی زبان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سٹینڈرڈائزیشن سے بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی سٹینڈرڈائزیشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ پی ایم سی کے اندر اور ان وزراء کو سٹینڈرڈائزیشن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سٹینڈرڈائزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایف ایس سی کے 10 بورڈ اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کی یونیفارمٹی کے لیے، ہوموجینسٹی کے لیے ایک سٹینڈرڈائزیشن، ایک کرائٹیریا ہے۔ ان کا پتہ ہی نہیں ان کو۔ 62 ٹیسٹ لیے ایم ڈی کیٹ کے بچوں کے انہوں نے۔ سٹینڈرڈائزیشن یہ ہوتی ہے کہ 62 کے سارے بورڈوں کے بچے بیٹھ جائیں،
ایک دن کے اندر ایک ایگزام ہوگا پین پیپر ٹیکنیک کے ساتھ. کمپیٹیٹیو ایگزام ہے, مقابلے کا امتحان ہے. یہ کوالیفیکیشن ایگزام نہیں ہے, یہ مقابلے کا امتحان ہے. سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے. یہ ساری بیوروکریٹ جو بیٹھی ہے, یہ پولیس والے جن کے بوتل کا پریزیڈنٹ صاحب نے مطالبہ کیا ہے, یہ سی ایس ایس کا امتحان دے کے آئے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ایک مضمون کا ایک پرچہ سب کے لیے. ایم ڈی کیٹ بھی مقابلے کا امتحان ہے بچوں کا. 2 لاکھ بچے نے امتحان دیا ہے. انڈیا والے پاگل نہیں ہے ہمارے ہمسائے میں, ہم سے آئی ٹی میں بہت بہتر ہے وہ. 18 لاکھ بچہ, یہاں پر 2 لاکھ بچہ, 18 لاکھ بچے کا امتحان ایک دن ایک پرچہ سب کے لیے اس اصول پہ لیا گیا ہے, فزیکل لیا گیا. ہم اسٹینڈرڈائزیشن کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کا وہ طریقہ اپنایا جائے جو عالمی لیول کے اوپر ہے. انڈیا کے اندر اگر وہ ایل ایل ای لے رہے ہیں تو پچھلے 6 سال پہلے اعلان کیا ہے, 25 میں لیں گے اور فائنل ایئر کے ایگزام کا حصہ بنا دیا. یو ایس ایم ایل ای یو ایس اے کا, یو ایس اے کا, ان کے اندر پروفیشنل امتحان نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ بچے پہلے پارٹ 1 دے دیں, پارٹ 2 دے دیں, اور ساتھ ہی جاب ریزیڈنسی. یہاں پر صرف 10 سال کا معاہدہ ایک ٹھیکیدار کمپنی کے ساتھ. یہ آج نکلے, کل نکلے, پرسوں نکلے, اتنا بڑا پینڈورا باکس کھل ہے. پی ایم اے کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گزارش کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک میڈیکل پروفیشنلز کو نہ لگایا جائے اور نہ ہی ہمیں دیوار سے لگایا جائے. ہمیں ہمارے حقوق, ہمارے مطالبات مانے جائیں. جیسے بھی انہوں نے بات کی شہباز بن کی, تو انہوں نے کہا جی کہ 10 سال کے اندر تباہ کر دیا گیا نظام کو. اب جو ڈاکٹر ہیں ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے, اب ہم میرٹ بنا رہے ہیں, اب ڈاکٹر سنائیں گے جن کو پوری دنیا تسلیم کرے گی. بہت شکریہ. دیکھیں, میں ایک عرض کروں کہ میں اپنی یہ بلو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کو نہ کوئی علم ہے, نہ اس کو کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا پتہ ہے, نہ اس کو طب کی تعلیم کا پتہ ہے, نہ اس کو میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹینڈرڈز کا پتہ ہے, اور وہ ایک روایتی انداز سے چونکہ آن پے رول پہ جیسے مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں, تنخواہ دار ایک آدمی, اس کو جو صفحہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. بائی آل دا مینز دے ہیو ٹو جسٹیفائی, چونکہ سرکار نے کہہ دیا لہٰذا انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے, اس چیز کی ان کو تنخواہ ملتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وی ٹیک ہم سیریس, جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ کہ اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہوتی ہے اور پاکستان کے ماضی میں کیا تھا, حال میں کیا, اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. دنیا کے اندر میڈیکل ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم کہاں پہ, جیسے پروفیسر شاہد ملک بتا رہے تھے, ہمسایہ ملک ساتھ ہے, شری لنکا ہمارے ساتھ ہے, باقی دنیا ہے, ہم دنیا سے انوکھے یا الگ نہیں ہیں. لیکن یہ جو امریکہ بہادر کے ہیں جن کا ہم نے برکی صاحب کا نام لیا ہے, کہ یہ اس کے ساتھ لانے کے لیے جو منون یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ان کے مفادات ہیں, ان مفادات کی خاطر. باقی وہ جو وزیر اطلاعات صاحب نے وہ اگین جو باتیں کی ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین وزیر اطلاع صاحب کو اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا اس کے ساتھ اطلاعات ہیں. اپنے محکمے چلا لیں, یہی بڑی بات ہے. آج 3-3, 4-4 ویکسینیشنز لگ رہی ہیں, اللہ کے فضل سے وزارتوں کو یہ حال ہے کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ کیسے ہو جاتا ہے. پہلے اپنا جو موسٹ سیکرٹ اینڈ ٹاپ سیکرٹ ہمارا ہے, دیٹ از دی نادرا کے ساتھ وہ ہونے کے ساتھ ہے. جب نادرا کے ساتھ اتنی ہماری یہ ہے, دین وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ایم ڈی کیٹ اور اس ٹیسٹ کے ساتھ کیا پدی کا شوربہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ان میں کوئی وزن ہے یا اس کے ساتھ ہمیں کوئی وقت نہیں کی. ارشد تقی صاحب سے بھی جب گزشتہ روز ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 2,18,000 بچے پیپر دے رہے ہیں, ان میں سے 18,000 یا 17,000 ہر سال فیل ہوتے ہیں. تو جو فیل ہوئے بچے یہ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کون ہی کروا رہا ہے. مطلب انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پیچھے کوئی اور قوت انوالو ہے. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارشد تقی صاحب, مجھے ڈر ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہ پھر کر دیں. ایک